إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین سیکنڈ رکوع پڑھیں گے، نہیں بلکہ تھرڈ رکوع ہے اس کا، سیکنڈ پڑھ لیا تھا ہم نے۔ تو انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل اور نشانیاں دے رہے ہیں، وہ پڑھیں گے ہم۔ پچھلے رکوع میں جو ایک واقعہ تھا، وہ واقعہ بھی بطور عبرت کے تھا، نشانی تھا، وہ بھی ایک مثال تھی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک بستی والوں کی مثال تھی، اس میں بھی سبق تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کھلی کائنات کے کچھ نشانیاں بطور اسباق کے وہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُم، اور ایک نشانی، لہم ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے، الارض المیتہ، یہ مردہ زمین، احییناہا، ہم نے زندہ کیا اسے، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے نکالا اس سے دانہ، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس میں سے وہ سب کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے بنائے اس میں کئی باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے پھاڑ لیے اس میں، جاری کیے، فیہا ان میں، العیون چشمے، لیأکلوا من ثمری، تاکہ وہ سب کھائیں اس کے پھل سے، وما عملتہ ایدیہم، اور نہیں بنایا اسے ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون، تو بھلا کیا وہ سب شکر ادا نہیں کرتے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا، جس نے پیدا کیے جوڑے، کلہا سب کے سب، مما تنبت الارض، ان میں سے جو اگاتی ہے الارض زمین، ومن انفسہم، اور خود ان کی جانوں میں سے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں میں سے جنہیں وہ سب نہیں جانتے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ اس رات میں سے، النَّهَارَ دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس اچانک وہ سب اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چل رہا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اپنے مقررہ راستے پر، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے نہایت غالب اور خوب جاننے والے کی طرف سے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند ہم نے مقرر کر دی اس کی منزلیں، حتیٰ یہاں تک کہ عاد کالعرجون، وہ دوبارہ لوٹ جاتا ہے، العرجون کھجور کی ٹیڑھی ٹہنی کی طرح، القدیم پرانی۔ للشمس ینبغی لہا، نہیں ہے لائق یہ سورج کے کہ ان تدرک القمر، کہ وہ پکڑ لے چاند کو، ولا اللیل، اور نہ رات، سابق النہار، پہل کرنے والی ہے دن سے، کل، سب کے سب، فی فلک، اپنے مدار میں، یسبحون، وہ سب تیرتے پھرتے ہیں۔ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے، انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، وخلقنا لہم من مثلہ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے من مثلہ، اسی کی مثل، ما یرکبون، جن پر وہ سب سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور ہم چاہیں تو غرق کر دیں انہیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو، ان کا کوئی فریاد رس نہ ہو، ان کی چیخیں سننے والا کوئی نہ ہو۔ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، نہ وہ سب چھڑائے جائیں، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر رحمت ہے ہماری طرف سے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، اتقوا، کہ تم سب بچو، ڈرو اس سے، ما بین ایدیہم، جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفہم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے، وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ سب ہمیشہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب کہا جائے انہیں، انفقوا، کہ تم سب خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جن سب نے کفر کیا،
للذین ان لوگوں سے آمنو جو سب ایمان لائے، انطعم کیا ہم کھلائیں اسے، من لو یشاء اللہ اطعمہ کہ جسے اگر اللہ چاہتا تو وہ خود کھلا دیتا، ان انتم الا فی ضلال مبین نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں، فیقولون اور وہ سب کہتے ہیں متی ھذا الوعد کب ہے یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک زوردار چیخ کا، زوردار آواز کا، تأخذہم جو آ پکڑے گی انہیں، وہم یخصمون اور وہ سب جھگڑ رہے ہوں گے، فلا یستطیعون توصیہ پھر نہ وہ سب طاقت رکھیں گے کسی کو وصیت کرنے کی، ولا الی اہلہم یرجعون اور نہ وہ سب اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے، واپس لوٹ سکیں گے، نہ نصیحت کر سکیں گے نہ ہی واپس اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں زمین کو بطور نشانی ذکر کیا گیا ہے، وآیۃ لہم الارض المیتہ، اللہ فرماتا ہے یہ جو مردہ زمین ہے اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں تمہارے لیے، غور کا مقام ہے، جو فکر کرنا چاہتا ہے، جو سوچنا چاہتا ہے، جو تدبر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے زمین میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ احییناہا کیا نشانی ہے کہ ہم نے اس زمین کو زندہ کر دیا ہے، ہم نے یہ زندگی دی ہے اس کو، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور اس زمین سے ہم نے دانے نکالے ہیں یعنی مردہ زمین بالکل بنجر ویران، کبھی ایسے علاقے سے گزر ہو جہاں پر بالکل ویرانی ہو، اجاڑ ہو، کچھ نہ ہوا ہو، پھر کچھ عرصے کے بعد جب بارشوں کا سیزن ہو، موسم بہار گزر جائے، بارشیں آ جائیں، پھر اس علاقے میں جائیں تو کس طرح وہاں پر پھل پھول اور پودے، ہریالی آ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی کائنات میں ایک نشانی ہے کہ جو رب مردہ زمین سے دوبارہ زندگی کی کھوپڑیں نکال سکتا ہے، مردہ زمین سے دوبارہ زندگی جو ہے وہ نکال سکتا ہے، اور دانے سے یعنی مردہ دانہ بھی مردہ، زمین بھی مردہ، اس مردہ زمین سے، مردہ دانے سے دوبارہ جو ہے وہ درخت، تناور درخت بنا سکتا ہے۔ صرف حب سے مراد ایک دانہ جو کھاتے ہیں گندم کا وہ مراد نہیں، ہر قسم کی کا دانہ اور گٹھلی جس سے درخت نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، دیکھیں نا وہ مردہ زمین میں پھینکتے ہیں وہ دانہ، وہ زمین واپس کیا دیتی ہے ہمیں، اس کو ایک تناور درخت بنا کے دیتی ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں آیۃ لہم الارض المیتہ، زمین نشانی ہے نا، اس زمین میں فرمایا کہ الم نجعل الارض کفاتا، کیا اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے کافی نہیں بنایا، احیاء و امواتا تمہارے زندوں کے لیے بھی کافی ہے، تمہارے مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔ زمین میں دانہ پھینکتے ہیں جب تو یہ زمین واپس ہمیں کیا دیتی ہے، پورا درخت بنا کے دیتی ہے۔ یہ کون ہے کرنے والا، کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، بغیر کسی کے کرنے کے ہو رہا ہے۔ زمین میں اور بھی چیز پھینکے نا، کبھی جو ہے اسی درخت کی سوکھی ٹہنی کاٹ کے پھینک دیں تو کیا ہوگا، وہ مزید سوکھ جائے گی، مٹی بن جائے گی، لیکن اسی درخت کا بیج جب دبایا جاتا ہے زمین میں، اس زمین کو نرم کر کے پھر اوپر سے بارش برستی ہے، یہ پانی لگایا جاتا ہے، اسی طرح کا درخت اور پودا وہ زمین سے نکل آتا ہے۔ تو کوئی ہے نا جس نے اس زمین کے سسٹم میں، اس کی فطرت میں یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں اور کافی بنا دی ہے۔ اور یہ بھی زمین کی ایک نشانی ہے کہ زمین کو ہم دیتے ہیں، ہم زمین میں ہال چلاتے ہیں، پھاڑتے ہیں، اس کو کھودتے ہیں، اور اس کو جو ہے کئی جو ہے گندی چیزیں یہاں پر پھینکتے ہیں، ہم زمین سے کئی چیزیں، زمین سے پانی نکالتے ہیں، زمین سے جو ہے پھل پھول نکل رہے ہیں، ہماری خوراک نکل رہی ہے، اناج ہمارے نکل رہے ہیں، اور ہم زمین میں فضلہ ڈالتے ہیں، گندگی ڈالتے ہیں، اور وہ زمین کیا کرتی ہے، اسی ہمارے فضلے کے ساتھ، اس گندگی کے ساتھ پھر اس کو ریسائیکل کرتی ہے، دوبارہ وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں نا، حتیٰ کہ مردے ہمارے جو ایون کے جانور وہ جب مرتے ہیں وہ کہاں پھینکے جاتے ہیں، اسی زمین میں، لیکن زمین میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے کہ وہ ان جانوروں کو، ان مردوں کو دوبارہ سے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے،
وہ ساری ان کی اسمیل اور ان کی جو ہے وہ پھٹتے ہیں. اور اب اگر یہ زمین میں یہ صلاحیت نہ ہو، پوری زمین میں اسمیل ہی پھیل جائے، انسان فوت ہوتے ہیں یا جانور مرتے ہیں، یہ زمین پر ویسے کہ ویسے پڑے رہیں، اسمیل پھیل جائے ساری. یہ زمین میں یہ صلاحیت رکھی اللہ نے کہ وہ مرنے والی چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور ختم کر، اور ان کی پھر جو جراثیم ہیں، ان کے وائرس ہیں، ان کو بھی ختم کر لیتی ہے. یہ نہیں کہ صرف سمیل ختم ہوتی ہے، ان کی جراثیم مٹی میں ملنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح کئی جو گندگی ہیں ان کے جراثیم اسی کی طرح یہ حکم دیا گیا ہے نا کہ جب جو کتا جو ہے وہ اگر برتن میں منہ مار جائے تو اس کو دھو لو، 7 مرتبہ دھو، اور مٹی کے ساتھ دھونا ہے. مٹی کے ساتھ دھونے سے اس کے جراثیم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ زمین کافی بنا دی اللہ نے اس کو انسان کے لیے، زندوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، اور یہ زندگی دیتی ہے. اس میں دانے ڈالتے ہو، یہ حب، یہ دانہ، یہ بھی تمہاری نشانی ہے، اور اس میں سے تم کھاتے ہو. اور صرف دانہ نہیں کھاتے، دانے سے کئی چیزیں بنا کے کھاتے ہیں. یہ جو ہیں دانے سے جو ہے بسکٹ بنتے ہیں، جو پیسٹریز ہیں وہ بنتی ہیں، اور دانے سے جو ہے اور کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، سیریلیک. اور صرف دانے سے پورا دانہ نہیں، اور بھی کئی چیزیں جو کھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ تھا نا، اللہ تعالیٰ من و سلوہ نازل کرتے تھے آسمان سے، اور ہمارے لیے بھی نازل کرتے، تو ہمارے لیے بھی اسی طرح مشکل ہو جاتی جس طرح بنی اسرائیل نے پھر دال اور فروٹ اور باقی ساری چیزیں، ادرک، تھوم اور پیاز مانگا تھا. ہم بھی اسی طرح کرتے، ایک ہی چیز کھا کھا کے ہم تھک جاتے. دوسرا یہ کہ ایک چیز دے دی اللہ نے، اور پھر کہہ دیے کہ اس کی جو چیزیں مرضی بنا لو تم، اپنے ٹیسٹ کے مطابق، اپنی جو ہے پسند کے مطابق ڈشیں تیار کر لو. کتنی ڈشیں بن رہی ہیں، کتنی چیزیں ہم کھا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری نشانی ہیں نا، زمین سے نکلتی ہیں چیزیں. حتیٰ کہ ہم جو ہے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، تو جانوروں کے لیے خوراک کہاں سے نکل رہی ہے؟ یہ مرغ پلاؤ اور یہ مٹن اور یہ بیف، یہ ساری چیزیں کہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، وہ بھی تو جانوروں کی خوراک بھی تو زمین سے نکل رہی ہے نا. دودھ پیتے ہیں جانوروں کا، ان کے لیے اگر خوراک زمین سے نہ نکلے تو کہاں سے دودھ آئے گا؟ وہ کہاں سے پلیں گے، بڑھیں گے، بڑے ہوں گے؟ زمین سے پر ہی وہ چرتے ہیں، کھاتے ہیں. تو ساری خوراک کا انتظام زمین سے ہی ہے نا. حتیٰ کہ بنایا بھی انسان کو مٹی سے گیا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کی جو ابتدا ہے وہ مٹی سے ہے. اخرجنا منها حبا فمنه يأكل وجعلنا فيها جنات، اور اس زمین میں باغات بنائے، کھجوروں کے، انگوروں کے، اور اس میں جو ہے چشمے نکالے. یہ بھی نشانی ہے، کھجور بھی ہیں، انگور بھی، انار بھی، اور سارے پھل پھول، اور یہ جو ہے نشانی ہے. اور چشمے، اتنا خوبصورت اور صاف شفاف پانی چشموں سے نکلتا ہے، اسی زمین سے نکل رہا ہے، پہاڑوں سے نکل رہا ہے، پہاڑوں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، کیوں بنائے؟ تاکہ اس کے پھلوں کو کھاؤ. اور یہ تمہارے ہاتھوں نے نہیں کیا گا، کہ کریڈٹ اپنے آپ کو نہ دیا کرو. کئی کسان جو ہے وہ اپنے پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی فصل اگا لی، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم کچھ ایک دانہ بھی نہیں اگا سکتے تھے. تم دانہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ مٹی سے وہ صلاحیت ختم کر دیں، کچھ بھی نہ نکلے، تم اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہو. انتم تزرعونہ، اللہ فرماتے ہیں انتم تزرعونہ، کیا تم ہو اگانے والے؟ زمین کو تم پھاڑتے اور دانہ ڈالتے ہو. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو اگاتے تم ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ انسان کا کام کیا ہے؟ زمین کو پھاڑ کے، ہر چلا کے اس میں بیج ڈال دے. اب اس بیج کو توڑنا، اس بیج کو پھاڑنا، اب پھاڑا ہوا بیج ڈال دیں، بیج زمین کے اندر جا کے پھٹتا ہے تو اس سے کومپل نکلتی ہے. آپ پہلے بیج کو پھاڑ دیں پھر ڈال دیں زمین میں، پھر کیا ہوگا؟ وہ پہلے سے ہی خراب ہو گیا ہے. تمہارے پھاڑنے سے وہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جب وہ اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑتے ہیں، پھر اس سے جو ہے پودا نکلتا ہے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھوں نے نہیں کچھ کام کیا. افلا یشکرون، کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہی ان کو پیدا کرنے والے اور کومپلوں کو نکالنے والے اور تناور درخت بنانے والے اور درختوں پہ پھر پھل نکالنے والے. دیکھیں ایک دانے سے ایک پودا نکلتا ہے، اور اس ایک پودے پر کئی جو ہے وہ سٹیاں
گندم کا دانہ ہی دیکھ رہے ہیں نا، ایک پودے پر کتنی سٹیاں نکلتی ہیں، ایک دانے سے 7 جو ہے وہ بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر ایک بالی میں، ہر ایک سٹی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک کے بدلے 100 بن جاتا ہے۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے، کتنی رب کی کاریگری ہے، اور زمین کتنی بڑی نشانی ہے، ایک دانہ دیا ہے بدلے میں 700 دے رہی ہے، 700 دے رہی ہے۔ اور یہی انسان کے لیے بھی تو ہے نا سوچنے کا مقام، کہ زمین کو تم ایک دیتے ہو بدلے میں 7 دیتی ہے، اور جو زمین تمہیں دے رہی ہے تم اس کو کیا دیتے ہو؟ اور جس رب نے یہ زمین تمہارے لیے بنائی ہے، یہ پھل پھول پودے، یہ گندم، یہ اناج، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اس رب نے بنائی ہیں، اس رب کے لیے کیا کر رہے ہو تم شکر نہیں کرتے؟ اس رب کا کھا کر شکر نہیں کرتے؟ افلا یشکرون، کیا تم شکر نہیں کرتے؟ اس نے یہ سارے پھل پھول تمہارے لیے بنائے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو اس کا، اس کے سامنے جھکو، اس کے فرما بردار بنو۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا، کہ جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، ہر چیز کے جوڑے ہیں اس کائنات میں، کوئی بھی چیز تنہا نہیں ہے، کوئی اکیلی نہیں ہے۔ خلق الازواج کلھا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس نے پیدا کیا ہے، مما، اس میں سے بھی، اب سائنس بھی یہ بتا چکی ہے، اس ریسرچ تک پہنچ چکی ہے، جو پودے ہیں، درخت ہیں، ان کے بھی جوڑے ہیں، ان میں بھی میل فیمیل کا جو ہے وہ کنسپٹ ہوتا ہے، اور ان میں ملاپ بھی ہوتا ہے۔ اور کھجور کا تو اس کا بور بھی اٹھا کر ایک کا دوسرے پر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اگر بور نہ ڈالا جائے تو وہ کھجوریں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض صحابہ یہ بور ڈال رہے تھے، آپ نے فرمایا نہ کرو تو کیا ہو، کیا حرج ہے اس میں؟ تو انہوں نے بور نہ ڈالا، اس اگلے سال کھجوریں اچھی نہیں ہوئیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کے تجربات ہیں، آپ ان میں جس طرح بہتر ہے وہ کیا کرو، جب دین کی بات میں تمہیں بتاؤں تو اس میں تم نے جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے۔ خلق الازواج کلھا، یعنی ہر ایک میں، ان درختوں میں، ان پودوں میں، ان پھلوں میں، ان میں بھی جوڑے ہیں۔ ایون کہ کائنات میں، اس خلا میں جو سیارے ہیں جو ڈسکور ہو رہے ہیں، ان میں بھی جوڑے ہیں، ان پلینٹس میں بھی جوڑے ہیں، جو ملینز سٹار ہیں اور گلیکسیز ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں۔ کوئی چیز اس کائنات کی تنہا نہیں ہے، ایک اللہ رب العالمین کی ذات، وہ تنہا ہے، وہ احد ہے، وہ اکیلی ہے، تو کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے، کوئی اس کا ہم نام نہیں ہے، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اور پوری کائنات کو چلانے اور بنانے والا وہ اکیلا رب ہے۔ مما تنبت الارض، اس میں سے جو اگاتی ہے الارض، زمین، ومن انفسہم، تمہارے اپنی جانوں میں بھی جوڑے ہیں، انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں بھی ہم نے جوڑے بنائے ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں، بے جان چیزوں کے بھی جوڑے ہیں، کئی اور چیزوں کے بھی میں بھی جو ہے وہ یہ نر اور مادہ کا کنسپٹ ہے، یا ان کے جو جوڑے ہیں ان کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کئی چیزوں کو ہم جانتے ہیں، کئی چیزوں کو نہیں جانتے۔ آگے فرمایا وآیۃ لہم اللیل، رات بھی ایک نشانی ہے، یہ رات کا آنا یہ بھی ایک نشانی، نسلخ منہ النہار، کہ ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو، رات جب آتی ہے پھر رات جب ختم ہوتی ہے تو اس میں اس طرح ایسے لگتا ہے نا جس طرح چادر اوپر تنی تھی اندھیرے کی اور کھینچ لی گئی ہے، وہ چادر کھینچ لی جاتی ہے تو پھر دن آ جاتا ہے۔ رات بھی نشانی ہے اور دن بھی نشانی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَجَعَلَ النَّهَارَ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا رات کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں سکون کر سکو۔ رات جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے، باعث سکون ہے، اور چھپ جانے کا ذریعہ ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے، اور دن جو ہے یہ کاروبار کا ذریعہ ہے، اور دن جو ہے یہ گھومنے پھرنے کا، اور وَجَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کا، رزق کمانے کا ذریعہ ہے، اور رات جو ہے یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ تو رات میں بھی نشانی ہے، کئی نشانی ہیں۔ ایک تو یہ نشانی نسلخ منہ النہار، کہ جب دن آتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ رات بھی رہے اور دن بھی آ جائے، یہ نہیں ہوگا، رات کے لیے دن کو جانا پڑتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو پھر رات کو جانا پڑتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر سب اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، یعنی جب دن ختم ہوتا ہے اور رات آتی ہے اچانک سب اندھیرے میں آ جاتے ہیں، اور پھر جب رات کی چادر کو کھینچا جاتا ہے پھر سب جو ہے اجالے میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں لگتا، جیسے صبح ہوتی ہے لگتا ہے نا کہ مغرب کی طرف سے اس چادر کو کھینچا جا رہا ہے، اور مشرق کی طرف سے آہستہ آہستہ روشنی
آ رہی ہے، آہستہ آہستہ روشنی آ رہی ہے، اور پوری چادر جو تھی وہ کھنچ گئی، کسی نے کھینچ لی اور اجالا آ گیا، اور جیسے ہی شام ہوتی ہے پھر لگتا ہے کہ دوبارہ سے وہ چادر، وہ صاحبان اوپر ڈالا جا رہا ہے اندھیرے کا۔ اندھیرا یہ نشانی ہے، کون کر رہا ہے یہ؟ کون کر رہا ہے؟ کس نے یہ سسٹم اور نظام بنا دیا؟ اور پھر یہ تو نہیں ہوتا نا والشمس، کہ ابھی رات باقی ہو، رات کے 12 بجے کبھی دن کہہ کے میں نے آنا ہے، دن آ جائے، یا دن کے 12 بجے رات آ جائے، پورے ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت وہ چل رہا ہے۔ اور جو رب نے بنا دیا کہ ان دنوں سردیوں میں جو ہے راتیں لمبی ہوتی ہیں، گرمیوں میں جو ہے وہ دن لمبا ہو جاتا ہے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، یہ کون ہے کرنے والا؟ اور اس قدر پرفیکشن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ انسان نے کیلنڈر بنا دیے، پورے سال کا ٹائم ٹیبل بنا دیا کہ اس سال کے اس دن میں، دسمبر کی اس تاریخ کو، سورج اس وقت اس منٹ پر اتنے بج کر اتنے منٹ پر نکلے گا، تو پھر پورے سال کے بعد دوبارہ اسی ٹائم پہ آ جاتا ہے۔ کون ہے بنانے والا؟ پورے ایک لمحہ بھر بھی، ایک لمحے کی، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، لیٹ نہیں ہوتی، جلدی نہیں ہوتی۔ کون ہے کرنے والا؟ وہی کہا آگے والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اس رات اور دن کے نظام پر جو دلیل ہے وہ سورج ہے، اور سورج للشمس والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے جو ہے مستقر میں چل رہا ہے، اس کا ایک مدار ہے، اپنے مدار میں سورج بھی چل رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، سورج چل رہا ہے، جب سائنس نے ابھی اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی، ابھی تھوڑے کم لیول پر تھی سائنس، تو اس وقت یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ زمین گھومتی ہے، سورج نہیں گھومتا۔ قرآن کہہ رہا ہے سورج گھومتا ہے۔ اس دور میں ایک جو ہے علماء کے درمیان اور سائنسدانوں کے درمیان ایک مخالفت بھی رہی ہے۔ کہتے تھے نہیں، قرآن کہتا ہے کہ سورج چلتا ہے، تم کہتے ہو کہ زمین چلتی ہے، تو تمہارا دماغ گھوم گیا ہے۔ لیکن جب سائنس نے مزید ریسرچ کی ہے، مزید آگے جو ہے اس نے ترقی کی ہے، تو اب ان کو جا کے یہ معلوم ہوا ہے کہ صرف زمین نہیں چل رہی، زمین بھی چل رہی ہے، سورج کے گرد گھوم رہی، اور سورج بھی چل رہا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ سورج کا ایک جو سولر سسٹم ہے ہمارا، اس کے گرد اور بھی باقی سیارے ہیں، وہ سارے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور پھر سورج اپنے ان سیاروں کو لے کر پورا وہ سولر سسٹم وہ بھی چل رہا ہے، وہ ان کو لے کے گھوم رہا ہے۔ کتنی بڑی نشانی ہے۔ ذرا نظام فلکیات کو پڑھ کے دیکھیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں، ناسا کی سائٹ پہ جا کے ویڈیوز دیکھیں، اور یہ کائنات کی وسعتیں کتنی بڑی ہے، یہ وسیع ہے یہ کائنات، اس کو دیکھیں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنی بڑی وسعتیں، ہم تو اس میں، ہماری زمین بھی ذرہ بن جاتی ہے، ہم کہاں ہیں؟ اتنے بڑے ستارے اور گلیکسیز اور ملینز آف سٹارز کائنات میں موجود ہیں۔ 200 ملین اس کائنات، ہمارے جو سولر یہ جو گلیکسی ہے، اس میں 200 ملین جو ہے سٹار موجود ہیں، اور پھر اس طرح کے کئی اور جو ہے گلیکسیز پائے جاتے ہیں، اور پھر وہ گلیکسیز مل کر جو ہے وہ کلسٹر بنتے ہیں، پھر کلسٹر مل کر پھر وہ سپر کلسٹر بنتے ہیں، پتہ نہیں کتنا کچھ وسیع ہے یہ کائنات۔ اور سورج والشمس تجری لمستقر لہا، سورج بھی چل رہا ہے، اور پھر سب کے سب چل رہے ہیں۔ اتنی بڑی نشانی ہے، اتنے بڑے بڑے، اور پھر ہیں کس طرح؟ بالکل شیپ میں ایک بال کی طرح، بالکل گول بال کی شیپ۔ آپ ایک بال کو پھینکے نا، تو اس کو ایک انرجی چاہیے، ایک فورس چاہیے، آپ جتنا زور سے پھینکے گی اتنا دور ہی جائے گی، جب وہ فورس ختم ہوگی تو وہ گر جائے گی، وہ آگے نہیں جا سکتی۔ لیکن جب سے بنی یہ کائنات، زمین بھی چل رہی ہے، سورج بھی چل رہا ہے، ستارے بھی چل رہے ہیں، سیارے بھی خود بخود چل رہے ہیں، یہ خود بخود چل رہے ہیں۔ یہ جو ایتھسٹ ہیں، یہ دین سے لوگوں کو بیزار کرنے والے، وہ کہتے ہیں خود بخود ہی بن گئی کائنات۔ بھئی ایک بال پھینکو تم، خود بخود وہ جا سکتی ہے بغیر تمہارے پھینکے؟ کسی نے چلایا ہے نا اس کو، پوری کائنات کا نظام ایسے تھوڑی چل رہا ہے۔ ایک جہاز فضا میں چل رہا ہے، کہو کہ خود بخود ہی چل رہا ہے، چل سکتا ہے خود بخود؟ ایک کشتی نہیں چل سکتی خود بخود، چلاؤ خود بخود چلے اور پوری پرفیکشن کے ساتھ چلے، نہیں چل سکتی۔
کوئی ہے چلانے والا، اس کو کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے، کوئی قدرت ہے. اب اس کو کئی لوگ طاقت سمجھتے ہیں، کوئی قوت سمجھتے ہیں. وہی لوگ بھی جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو ایتھسٹ ہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں ایک طاقت ہے. وہ طاقت کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا تھا، دھماکہ ہو تو خود بخود ہی ہو رہا ہے. تو دھماکہ کس نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا وہ دھماکہ؟ والشمس تجری، یہ سورج بھی تمہارے لیے نشانی ہے اپنے مستقر میں. پھر خود بخود جو چیز چلے نا، اس میں کبھی نہ کبھی تو بگاڑ آ جاتا ہے نا. آپ ایک چیز کو دھکا لگا دیں، اب وہ خود بخود چل رہی ہے، کتنی دیر چلے گی؟ اس میں تو بگاڑ آ جائے گا. اتنے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، سورج اسی جگہ سے نکل رہا ہے، ویسے کا ویسے چل رہا ہے، کبھی اس میں کوئی خرابی نہیں آئی. نظام تم نے بنا لیے، کیلنڈر فکس کر لیے، اسی کے مطابق ہی ہو رہا ہے. ذالک تقدیر، یہ اندازہ ہے نہایت غالب علیم، خوب جاننے والے کا. وہ جانتا ہے، اس نے اندازہ لگا، اس کے اندازے کے مطابق پوری پرفیکشن کے ساتھ اس کائنات کا سارا نظام کام کر رہا ہے، سوائے انسان کے. سوائے انسان کے. انسان چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ پرفیکشن نہیں لاتا اپنے کام میں. کہ کبھی نمازی بن جاتا ہے، کبھی نمازوں میں سستی کرتا ہے، کبھی سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے، کبھی اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اور کبھی نافرمانیاں بھی کر لیتا ہے. انسان میں پرفیکشن نہیں آتی، کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا. اگر اختیار نہ ہوتا تو ہم بھی پھر بے بس ہوتے نا. اختیار دیا ہے، اور اختیار دے کر اگر ہم فرما برداری کریں گے تو پھر شان اور مقام اور مرتبہ اور جنت کے انعامات یہ بھی تو تبھی ہیں نا. اتنا بڑا امتحان بھی ہے. والقمر، اسی طرح چاند، قدرناہ منازل، اس کی منزلیں بھی ہم نے مقرر کر دی ہیں. منزلیں کون سی ہیں؟ ایک ہی شیپ میں چاند نہیں رہتا، حالانکہ حقیقی جو اس کی شیپ ہے وہ ایک ہی رہتی ہے، لیکن ایک ایسا سسٹم اللہ نے کر دی ہے کہ وہ ایک دن چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے 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 وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر 14 دن کے بعد وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کتنی زبردست. حتی عاد کالعرجون، یہاں تک کہ وہ کھجور کی ٹیڑھی ٹہنی کی طرح. عرجون، عین را جیم نون. اصل عرجون کہتے ہیں کھجور کی وہ ٹہنی، کھجور کی جس ٹہنی کے اوپر خوشہ لگا ہوتا ہے، جو پھل ہوتے ہیں. اگر آپ باغ میں گئے ہیں، کھجوروں کا باغ دیکھا ہے، جس ٹہنی پر کھجور لگی ہوتی ہے، کھجوروں کا گچھا لگا، جس طرح انگوروں کا گچھا ہوتا ہے نا، کھجوروں کا بھی گچھا ہوتا ہے اس طرح. اور پیچھے سے ایک ڈنڈی سی ہے موٹی سی، اس کو جب توڑ لیا جائے، کھجوریں وہ گچھا اتار لیا گیا، پیچھے وہ جو ڈنڈی بچ جاتی ہے اور وہ خشک ہو جاتی ہے، خشک ہونے کے بعد ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو چاند جب پہلی کا ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے، اس کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح، جس طرح وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. کیونکہ عرب جو ہے ان کے ہاں کھجوروں کی بار بار مثال بھی یہاں اس لیے دی جاتی ہے، ان کے باغات اب بھی ہیں، وہاں پہ بہت سارے باغ ہیں، کھجوریں ہیں، کاروبار ہے ان کا. تو اس لیے ان کو اسی چیز سے سمجھایا گیا کہ دیکھو اسی کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے نا. کون ہے بنانے والا؟ ہمیں یہ چاند کی شیپ بنانی پڑے، یعنی ایک شیپ تو نہیں بنانی نا، 28 شیپ بنانی ہے. ہر روز دوسری شیپ میں ہوتا ہے، ہمیں بنانی پڑ جائے. کاغذ پہ ہم بنا ہے نا پینسل سے ڈرائنگ کر کے، تو ہم سے وہ ٹھیک نہ بنے، کتنی غلطیاں اس میں ہو جائیں. لیکن ہر مہینے اسی شیپ میں ہمیں کون ایک دفعہ بنا دو، چلو ایک دفعہ کوشش کر کے صحیح بنا بھی لیں، دوسری دفعہ بناؤ، پھر بناؤ، پھر بناؤ، ہر مہینے پھر بناؤ، ہر روز بناؤ. ہر روز اور شیپ ہے نا چاند کی. کبھی 28، کبھی 29. تو وہ شیپیں پورے پرفیکشن کے ساتھ ایک ہی طرح ہو رہی ہیں. اور جون القدیم، پوری اس کھجور کی ٹہنی کی طرح، جس طرح پہلی کو ہوتا ہے، پھر مہینے کے بعد اسی طرح پھر وہ ہو گیا ہے. اس میں نشانی نہیں ہے. اتنی بڑی رب کی کائنات ہے اور اس میں نشانی ہے. نہ سورج اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نہ چاند اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پورے اپنے مدار میں جو ہے گھوم رہے ہیں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کی یہ لائق نہیں ان تدرک القمر کہ وہ چاند کو پکڑ لے. حالانکہ سورج جو ہے چاند سے کتنا بڑا ہے، سورج اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اور چاند اس ہماری زمین سے کئی گنا چھوٹا ہے. یعنی سورج کے مقابلے میں چاند بہت چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں ہے کہ چاند سورج کو پکڑ لے اور اپنے اندر اس کو جذب کر لے، ختم. جس طرح سمندر کی مچھلیاں کھا جاتی ہیں نا چھوٹی مچھلیوں کو، ان کے اندر ہی ختم جذب ہو جاتی ہیں. کبھی سورج نے ایسے کی ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں اور میری روشنی بھی زیادہ ہے
میرے اندر تپش بھی ہے، جوانی بھی ہے، جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اتنی حرارت ہے، اور میرے آگے آگے یہ گھوم رہا ہے، کبھی مجھ سے آگے آ جاتا ہے، کبھی جو ہے پیچھے ہو جاتا ہے. اور لوگ اس کو زیادہ کیوں پسند کرتے ہیں؟ مثالیں دیتے ہیں چاند کی، تیرا چہرہ تو چاند کی طرح ہے، سورج کی طرح کوئی نہیں کہتا. غصہ آئے اس کو اور چاند کو جو ہے وہ پکڑ لے اور ختم کر دے، اپنے اندر جذب کر. ہوا ہے کبھی ایسے؟ چاہے چھوٹا بھی ہے. تم تو اپنے چھوٹوں کو جینے نہیں دیتے، ہے نا انسان کی نشانی. تم اپنے چھوٹوں کو جو تھوڑا سا چمک رہا ہو اور تم جیسی اس کے اندر پاور نہ ہو، انرجی نہ ہو. سورج میں تو بڑی انرجی ہے نا، چاند میں انرجی کتنی ہے؟ اور چاند کی اپنی روشنی بھی نہیں، وہ تو سورج کی روشنی سے چمک رہا ہے نا. اور وہ کہے کہ روشنی بھی میری لے رہا ہے، لوگ تعریف میں اس کی کرتے ہیں. ہم ایسے انسان کو جینے دیں گے جو ہمارے ماتحتی میں کام کرتا ہو اور ہم سے، ہماری تنخواہ سے، یہ ہمارے جو ہے نظام اور سسٹم کے تحت وہ جی رہا، اور لوگ اس کی تعریفیں کریں، ہمیں بھول جائیں؟ ہم رہنے دیں گے اس کو؟ للشمس ينبغي لها، سورج کے لائق نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لائے یا چاند کی جگہ پہ آ جائے یا آگے ہو جائے چاند کے. چاند کی اپنی منظریں ہیں، اس کا اپنا راستہ ہے، اس کا اپنا مدار ہے، وہ اپنے مدار میں چل رہا ہے اور گھوم رہا ہے. اس کا اپنا راستہ ہے، سورج کا اپنا راستہ ہے، وہ اپنے راستے پہ چل رہا ہے، کسی اور کے راستے میں خلل اندازی نہیں کرتا. سب کے سب. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات پہل کرنے والی دن سے. رات کبھی ایسے نہیں کرتی کہ ابھی دن کا ٹائم ہے اور رات کہے کہ میں نے آنا ہے. اپنے ٹائم پہ رات آتی ہے، دن اپنے ٹائم پہ آتا ہے. کلن، سارے کے سارے، پھر سارے گلیکسیز، سارے ستارے، سب ستار اور اس میں سیارے، سب جو ہیں اپنے اپنے جو ہے مدار میں. یسبحون، فلک ہی یسبحون، اپنے مدار میں. فلک اور فلک یہ ایک ہی روٹ ہے. فلک کشتی کو کہتے ہیں اور فلک مدار. اگر آپ دیکھیں نا کسی بھی سٹار کا، کسی بھی سیارے کا جو شیپ ہے، اس کی جو گھومنے کی جگہ ہے، اپنے ویڈیوز میں اگر دیکھیں تو وہ جو نشان بنتا ہے نا، وہ اسی کشتی کی شیپ کی طرح ہے. کشتی جو ہے وہ گول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، وہ جو تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، تو اس کے گھومنے کا انداز بھی جو سٹار کے گھومنے کا انداز بالکل گول نہیں ہے، اسی کشتی کی شیپ میں وہ گھوم رہا ہوتا ہے. کل فی فلک، تو اس لیے فلک کہا. سب کے سب اپنے مدار میں جو گھوم رہے ہیں، ان کی شیپ وہی بنتی ہے جو کشتی کی ہوتی ہے. یسبحون، وہ تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں. کوئی کسی دوسرے کے راستے میں نہیں آتا، کوئی کسی کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے. اتنے زیادہ سیارے، اب دیکھیں نا، رب کا بنایا ہوا نظام ہے نا. کبھی سورج چاند سے نہیں ٹکرایا، چاند سورج سے نہیں ٹکرایا، زمین سے نہیں ٹکرایا، باقی سیارے ستارے آپس میں نہیں ٹکرائے. وہ کس نے ایک انرجی رکھی ہے، کس نے ان کے اندر ایک مناسب فاصلہ رکھا ہے، اور ایک مناسب فاصلے پر. زمین اگر سورج کے قریب ہو جائے تو حرارت سے مر جائے انسانیت، اگر دور ہو جائے تو ٹھنڈ سے مر جائے. ایک پورا فاصلہ جو رکھ دیا اسی فاصلے پہ چل رہے ہیں. ایک تو یہ نشانی ہے کہ پورے فاصلے پہ چل رہے ہیں، وہ رب چلانے والا ہے ان کو. دوسری یہ نشانی ہے کہ وہ کسی اور سے ٹکراتے نہیں ہیں، کسی اور سے ٹکراتے نہیں ہیں. تو کائنات کا نظام چل رہا ہے. ایک انسان ہے اس زمین پر، یعنی زمین سورج سے نہیں ٹکراتی، اتنا بڑا پاورفل سورج ہونے کے باوجود وہ چاند سے نہیں ٹکراتا. زمین، آسمان اور اس میں سارے سیارے اور ستارے، سورج اور چاند اور جو ہے دن اور رات کا نظام، یہ سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، کسی اور کے نظام میں انٹرفیئر نہیں کرتے. اس زمین کے اوپر ایک مخلوق ہے جس کا نام انسان ہے، اس نے ادھم مچایا ہوا ہے. ہم اپنے مدار میں نہیں چلتے، ہے نا ایسے؟ ہم اپنے مدار میں کم چلتے ہیں، دوسروں کے مدار میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کا کام خراب کرنے کے لیے، دوسروں کے راہوں میں روڑے اٹکانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں ہوتی ہیں ہماری، ہے نا ایسے؟ ادھم مچ چکا ہے. لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، مار کٹائی ہے، عدالتیں بھری ہوئی ہیں اور جیلیں بھری ہوئی ہیں. کیا ہے؟ تھوڑا سا اللہ نے اختیار کیا دے دیا، پوری کائنات کی نشانی نہیں دیکھتے؟ کتنی بڑی تمہارے اندر کتنی انرجی ہے، کتنی طاقت، کتنی حرارت ہے نا؟ ذرا سورج کو دیکھنا چاہیے نا. جس نوجوان کی جوانی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. جوش ہے جی، جذبہ ہے، نہ باپ کی سنتا ہے، نہ استاد کی سنتا ہے، نہ ماں کی سنتا ہے. ماں بیچاری رو رہی ہے اور یہ دھمکیاں دیتا ہے، میں خودکشی کر لوں گا، میں فلاں ہو جائے گا، مجھے یوں ہو جائے گا، میری شادی وہاں پہ نہ کرے تو میں مر جاؤں گا اور میں آگ لگا دوں گا سب کو، ہے نا ایسے؟ میں یوں کر دوں گا، میں فلاں. کیا ہے؟ کتنی گرمی ہے بھائی تیرے اندر، کیا کچھ ہے؟ سورج کو نہیں دیکھتا؟ اتنا بڑا پاورفل ہونے کے باوجود
تیرے اندر تو اتنی بھی نہیں کہ اس سورج کو جب وہ دن کے 12 بجے اوپر ہو تو وہاں جا کے ذرا 2 منٹ اس کو دیکھ تو صحیح، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ، ہے تیری آنکھوں میں اتنی پاور کہ اس کو دیکھ سکے؟ تیرے آنکھوں کے بنا ہی بھی وہ ختم کر دے گا، دیکھنا ذرا اس کو، دیکھ بھی نہیں سکتا، تیرے اندر تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے۔ اب تو میلوں دور ہے یہ سورج، لیکن اتنا پاورفل، اتنا زبردست، اتنی بڑی انرجی والا ہونے کے باوجود کہ اسی کی انرجی سے تم سولر سسٹم چلا رہے ہو، کتنی بڑی انرجی تم جو ہے پیدا کر رہے ہو، اسی کی دی ہوئی انرجی ہے نا، اسی کی دی ہوئی انرجی سے تمہاری پوری زمین کا جو ہے پھلوں کا نظام، یہ پھل پھول، یہ پودے، یہ اسی کی انرجی لے کر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا ہونے کے باوجود، اتنا پاورفل ہونے کے باوجود، وہ سورج کبھی ایک لمحہ بھر کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی 1 منٹ وہ لیٹ نہیں ہوا، کبھی اپنے مدار سے ہٹا نہیں ہے۔ جو اس کی ڈائریکشن ہے، جو اس کا مدار ہے، جو اس کی جگہ اللہ نے مقرر، اسی جگہ پہ چل رہا ہے۔ اس نے کبھی اپنے چھوٹوں پہ زیادتی نہیں کی، چھوٹوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کی، چھوٹوں کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی، ان چھوٹوں کو جو چمک رہے ہیں، جو اس کی وجہ سے چمک رہے ہیں، ان کی چمک کو ختم کرنے کی بھی اس نے کوشش نہیں کی۔ اللہ کی فرما برداری میں چل رہا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا انسان؟ کیا ہو گیا؟ ان بڑی بڑی کائنات کے رب کی نشانیوں کو نہیں دیکھتا؟ تجھے تھوڑا سا چمکنا اللہ نے سکھا دیا ہے، پھر چاند بھی تو روشنی ہے نا، دیکھو چاند چمک رہا ہے، پوری کائنات میں چمک رہا ہے، عرب میں، عجم میں، پاکستان میں، سعودیہ میں، امریکہ میں، یو کے، یو ایس اے میں، ساری کائنات میں چمک رہا ہے اور برابر روشنی دے رہا ہے۔ پوری کائنات کا حسن اسی پہ جو ہے مثالیں اس کی دیتا ہے۔ کبھی وہ اپنے حسن پہ اتنا ناز کیا اس نے؟ تیرے اندر تھوڑا سا حسن آ گیا ہے، جوانی آ گئی ہے، تو سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تیرے اندر حسن آ بھی گیا تو مثالیں تو بھی تو اس کی دیتا ہے نا، کہ میرا چہرہ فلاں کا چہرہ، یہ میرے محبوب کا چہرہ تو چاند جیسا ہے۔ وہ چاند کو تو دیکھ، وہ رب کا نافرمان نہیں، اتنا حسین ہونے کے باوجود کہ پوری کائنات اس کے حسن کی جو ہے خوبصورتی کی مثالیں دیتی ہے۔ وہ اللہ کا باغی نہیں بنا، تجھے اللہ نے حسین بنا دیا تو رب کا باغی بن گیا ہے۔ اپنے حسن پہ اتنے ناز کرتا ہے، اپنی کس چیز پہ ناز ہے؟ کس چیز پہ تکبر ہے؟ اپنے علم پر، فن پر، کاریگری پر، مہارت پر، یہ سب مٹ جائیں گے، سب مٹ جائیں گے۔ رب کا فرما بردار بن تو باقی رہے گا تو۔ کل فی فلک یسبحون آیۃ لہم، اور ایک نشانی یہ بھی ہے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے ان کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اس کشتی سے مراد نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ ذریتہم اثر اولاد کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی اس میں سب کو سوار کیا گیا تھا، جو باقی بچے تھے، ذریہ سب چھوٹی اولاد کو بھی کہتے ہیں اور جو ہے عورتوں کو بھی کہتے ہیں، کہ یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ جو مکہ میں لوگ رہ رہے ہیں یہ وہی ہے نا کہ جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا، ان کے علاوہ تو کوئی اور باقی نہیں بچا تھا نا زمین پر۔ پورا جو ہے وہ طوفان آیا تھا اور سب کے سب مارے گئے تھے، صرف وہی لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ فی الفلک المشحون، وہ بھری ہوئی کشتی، وخلقنا لہم من مثلہ، اور اسی کی طرح ہم نے اور کشتی میں پیدا کی ہیں جن پر وہ سواری کرتے ہیں۔ یہ بھی تو نشانی ہے نا۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْكُمْ، ہم چاہیں تو تمہیں غرق کر دیں، پانی میں غرق کر دیں، کشتیاں ڈبو دیں، فلا صریخ لہم، تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہ ہو، تمہیں چھڑانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اس رب کا کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ جب ڈبویا تھا نا اللہ نے ٹائٹینک کو، سب کے سب ڈوب گئے، ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا، اور اس میں کوئی لائف بوٹ بھی نہیں تھی۔ کیوں نہیں رکھی تھی انہوں نے کہا یہ ڈوب ہی نہیں سکتا، کہ اس کے بنانے والے نے جب بڑا جملہ بولا تھا، چھوٹے منہ سے بڑا جملہ جب نکلا تھا، اس نے کہا تھا اتنا مضبوط اس کا سسٹم ہے اور نظام ہے، اس کو تو مسلمانوں کا رب بھی چاہے تو وہ ڈبو نہیں سکتا۔ اتنا بڑا جملہ بول دیا اس نے، ایک انسان ہو کے، حقیر مخلوق ہو کے، جس رب کی مرضی سے سمندر چل رہے ہیں، جس رب کی مرضی سے سورج نکل رہا ہے، جس رب کی مرضی سے یہ سارا پوری کائنات کا نظام اور سسٹم چل رہا ہے، اس پر اس نے کہا مسلمانوں کا رب چاہے تو وہ بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا۔ اور اسی پہلی فلائٹ میں، وہ پہلی ان کی شپ چلی، دوبارہ زمین کے کنارے پر نہ وہ شپ آ سکی،
نہ اس میں سوار ہونے والا ایک بندہ دوبارہ زمین پہ قدم رکھ سکا. یعنی یہ بھی نشانی ہے نا، یہ ٹائٹینک بھی خود بذات خود یہ واقعہ ایک بہت 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 بڑی نشانی ہے کافروں کے لیے، جو اس دور میں بھی رب کو نہیں مانتے، جو یہ سمجھتے ہیں کائنات خود بخود چل رہی ہے. اگر خود بخود چل رہی ہے تو تمہارا خود بخود چلنے کا جو سسٹم ہے وہ ساری چیزیں اس میں رکھی گئی تھی نا. تم نے تو کہا تھا کہ اس کو کوئی بھی ڈبو نہیں سکتا. یعنی اسی اندازے سے کہا تھا نا جس اندازے سے کائنات خود بخود چل رہی ہے، اسی اندازے سے تم نے کہہ دی کہ اس کو تو کوئی ڈبو ہی نہیں سکتا. اور اتنا تمہیں بلیو تھا اس کے اوپر کہ لائف بورڈ بھی نہیں رکھی تم نے کہ یہ تو ڈوب ہی نہیں سکتا، اس کو مسلمانوں کا رب چاہے تو نہیں ڈبو سکتا. اور رب نے پھر اس کو نہ اس جو ہے شپ کو دوبارہ زمین کے جو ہے ساحل پہ لگنے دیا، اور نہ ہی کوئی اوپر سوار ہونے والا انسان باقی بچا. سب کے سب ڈوب گئے، اور اس کا ملبہ دیکھنے جانے والے بھی باقی نہیں بچے. گئے تھے نا میرے خیال سے 1.5 سال پہلے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے، وہ بھی نہیں بچے. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، یہی ہے نا، اگر ہم غرق کرنا چاہیں فلا صریخ لہم، تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں سن سکا ان کی چیخیں. اور کہتے ہیں کہ جب وہ ڈوب رہا تھا نا تو قریب ہی جب ان کی چیخیں نکلی تھی، قریب ہی دوسرا جہاز بھی جا رہا تھا، ایک اور جو ہے شپ بھی جا رہا تھا. انہوں نے کہا یہ ٹائٹینک پہ جو ہے نا وہ ہلا گلا کر رہے ہیں لوگ ہیں، رات کو لگتا ہے انہوں نے پارٹیاں شاٹیاں کی، اور یہ ڈوب کہاں سکتا ہے. انہوں نے بھی یہی سمجھا یہ تو ڈوب ہی نہیں سکتا، کوئی مشکل آ ہی نہیں سکتی ان پر. سب کے سب ڈوب گئے، کوئی باقی نہیں بچا. فلا صریخ لہم ولا هم ينقذون، کوئی چھڑانے نہ آئے تمہیں الا رحمتا منا. اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے رحمت ہے کہ تم سمندروں میں بھی سفر کرتے ہو، فضاؤں میں بھی سفر کرتے ہو. فضاؤں میں یہ ایئر پلین یہ بھی اگر گرنے لگے، کریش کرنے لگے، چیخیں ماریں، جو مرضی کریں، کون آتا ہے پھر بچانے کے لیے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. اور ایک مقررہ وقت تک قریب ہے. اگر ایک دفعہ تم آگے ہو یہ فضائی سفر کر کے یا بحری سفر کر کے تم آ چکے ہو اور بچ گئے ہو، یہ مت سمجھو کہ اب ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. وہ زمین پر بھی پکڑ سکتا ہے، وہ فضاؤں میں، وہ دریاؤں میں، وہ جہاں چاہے جب چاہے جیسے چاہے پکڑ لے. پوری کائنات کا نظام اسی کے کنٹرول میں، اسی کے قبضے میں چل رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو اس سے مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جو تمہارے ہاتھوں میں، یعنی جو تم آگے کر رہے ہو، اپنے اعمال کر رہے ہو، اس کے نتائج سے ڈرو کہ ایک دن اس کا حساب بھی ہونا ہے تم سے. وَمَا خَلْفَكُمْ، جو تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ، جو تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کے متعلق بھی اللہ سے ڈرو کہ کہیں ناانصافیاں تو نہیں کر رہے، اپنی اولاد میں ظلم اور زیادتیاں تو نہیں کر رہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں آتی، کتنی نشانیاں بتا دی، کوئی بھی نشانی آتی ہے نا ان کے پاس، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، نہیں مانتے اس نشانی کو، اس نشانی سے عبرت حاصل نہیں کرتے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اور لوگوں پر خرچ کرو. آج یہ اعتراض مکہ کے مشرک بھی کرتے تھے، آج بھی کئی لوگ یہ اعتراض کرنے والے آپ کو ملیں گے. کیا قال الذین کفروا، تو کافر کیا کہتے ہیں؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں؟ اللہ چاہتا خود نہ کھلا دیتا کہ ان مسکینوں کو، ان بھوکھوں کو، ان کو اگر اللہ چاہتا خود نہ کھلاتا، ہم کیوں کھلائیں؟ جن کو اللہ نے نہیں کھلایا ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو دنیا دارالامتحان ہے، اللہ نے کسی کو دے کر آزمایا ہے اور کسی سے لے کر آزمایا ہے. جس کو دیا ہے اس کی امتحان یہ ہے کہ کیا یہ مال کی محبت میں آ کر اس مال کو جمع کرنے میں ہی لگا رہتا ہے، یا اس مال کو خرچ بھی کرتا ہے. اس مال کو خرچ کرنا، دینا، ضرورت مندوں تک پہنچانا، یہ امتحان ہے. پہنچاؤ گے تو امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں پہنچاؤ گے تو ناکام ہو. جن کو نہیں دیا ان کا بھی امتحان ہے کہ کہیں یہ اللہ کا شکر گزار بنتے ہیں یا رب کو چھوڑ کر شرک کرنے لگ جاتے ہیں، کہیں اللہ کی بغاوت اور نافرمانی میں آ کر جو مال کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانی والے راستے تو اختیار نہیں کرتے. ان کا بھی امتحان ہے. لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے اس امتحان کو، تو وہ کیا اعتراض کرتے تھے کہ ہم ان مسکینوں کو کھلائیں، ان بھوکھوں کو کھلائیں، اللہ چاہتا تو خود نہ دیتا ان کو، ہم کیوں دیں؟ انطعم من لا یشاء اللہ اطعمہ، ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا. ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہمارے رزق میں کسی اور کا حصہ بھی رکھا ہے. اللہ چاہتے تو ہمیں اس جگہ پر نہیں رکھ سکتے تھے کہ ہم مانگنے والے ہوتے، ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا، ہم دوسروں کے محتاج ہوتے اور انتظار کر رہے ہوتے کہ کوئی ہمیں دے گا، کوئی ہمیں دے گا تو ہم کھائیں گے. شکر ادا کریں اللہ کا کہ آپ کے رزق میں اللہ نے کسی اور کا رزق بھی رکھا ہے. آپ کے رزق میں، آپ کے بچوں کے رزق میں اللہ نے کسی اور کے بچوں کا رزق بھی دے دیا ہے، تو خوشی سے دیں ان کو.
خرچ کریں ان پر اور اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں. یہ سوچ کافروں کی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں دے سکتے. اللہ تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا. اور تمہارے رزق میں اللہ نے رکھا ہے ان کا حصہ، اور ہو سکتا ہے انہی کی وجہ سے مل رہا ہو تمہیں، انہی کی وجہ سے جن کو تم دے رہے ہو انہی کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہو. جن بچوں کو تم کھلا رہے ہو تم سمجھتے ہو کہ ہم کھلا رہے ہیں، شاید انہی بچوں کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہو. ہاں جی، جو نظریہ ہے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے کھلائیں گے کہاں سے، وہ بھائی انہی کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی دے گا. جس بچی کو جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بعد تم نے حمل گرا دیا، ہو سکتا تھا اسی بچی کے رزق میں اللہ تمہارا رزق بھی رکھ دیتے. ایک آیا تھا نا، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں کماتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میرا بھائی آپ کی مجلس میں آ کے پڑھتا رہتا ہے، وہ کماتا نہیں ہے لیکن خرچہ برابر کا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے گھر سے، میں بھی کھا رہا ہوں، اس کے بھی شاید بچے ہوں گے، دونوں کے بچے بھی ہوں گے شاید. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کو؟ آپ نے فرمایا لعل اللہ یرزق بہ، یہ جو آ کر میری مسجد میں بیٹھ کر درس حدیث لینے والا ہے، علم حاصل کرنے والا اور کماتا نہیں ہے اور تو اس پر خرچ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے تجھے رزق دے رہے ہوں. تو اگر اس کو نہ کھلائے اللہ تجھے رزق دینا بند کر دیں. ٹھیک ہے نا. یہ چیز مت سوچیں کہ ہم ان کو کھلا رہے ہیں، اللہ کا احسان سمجھیں کہ جن کو آپ دے رہے ہیں، جس پر خرچ کر رہے ہیں، آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ خیرات کر رہے ہیں، انہی کی وجہ سے تمہیں بھی مل رہا ہو. تم اگر وہ صدقہ و خیرات کرنا بند کر دو، ان مسکینوں کو کھلانا بند کر دو جن پر تم خرچ کر رہے ہیں، ان کو دینا، اللہ تمہیں دینا بند کر دیں. ہو سکتا ہے نا تمہارے رزق میں. دیکھیں نا تجربہ کئی لوگوں کا ہوتا ہے، آپ کا بھی شاید ہوگا. مجھے تو میں تو بڑا شکر ادا کرتا ہوں اس کا، جس وقت میرے بچے نہیں تھے نا اس وقت رزق کا سسٹم بھی اتنا، جب شادی نہیں تھی، بچے نہیں تھے، کوئی رزق کا اتنا بندوبست سسٹم نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں، لیکن اس سسٹم اور یہ انداز نہیں تھا جس قدر اللہ تعالیٰ اب دے رہے ہیں، اللہ کی رحم. اور جب شادی ہوئی کچھ اور بڑھ گیا، بچی آئے تو اور زیادہ بڑھ گیا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور ہم یہ سوچیں بچے ہوں گے تو پتہ نہیں کھائیں گے کہاں سے. جب بچے نہیں تھے اتنا اچھا سسٹم اور نظام اور اتنی نعمتیں نہیں میسر تھیں، جب بچے آئے ان کی وجہ سے نعمتیں بڑھ گئیں. ہو سکتا ہے نا لعل اللہ یرزق بہ، اللہ انہی کی وجہ سے ہمیں بھی دے رہے ہوں. اللہ انہی اسی اولاد کی وجہ سے، انہی بچوں کی وجہ سے، اسی بیٹی کی وجہ سے جس کو تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ جو بوجھ بنے گی ہمارے لیے، اور پھر الٹرا ساؤنڈ کے بعد حمل بھی ضائع کرا دیتے ہو، شاید اسی کی وجہ سے وہ آئے اور تمہارے رزق میں برکت لے کے آئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو کہا کرتے تھے جو کہتا نا میں رزق کی کمی کی شکایت کرتا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، وہ سب حضرت عمر اس کو کہتے نکاح کرو، ایک نکاح کیا ہے تو اور کرو. اور کیا کہتے وہ جو آئے گی جس سے نکاح کرو گے وہ آئے گی، وہ ساتھ میں تمہارا رزق بھی لے کے آئے گی، اللہ تمہارے رزق میں وہ ساتھ پیدا کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ ہم پڑھ آئے ہیں سورۃ النور میں کہ اگر تم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کرو اگر تم چاہتے ہو ہم فقیر ہیں اللہ تمہیں غنی کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ نظریہ مادیت پرستی کا نظریہ ہے. اسلام اور اہل ایمان کا نظریہ کیا ہے کہ رزق اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، محنت کرنا شرط ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن ہماری محنت، ہماری ڈگریاں، ہماری ذہانت یہ کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو تبھی ہمیں جو ہے وہ رزق ملتا ہے. انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، وہ کیا کہتے ہیں ہم اسے کھلائیں جس کو اللہ چاہتے تو کھلا لیتے. تو ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی کی وجہ سے، کسی کے سبب سے، کسی پر خرچ کرنے سے، کسی کو صدقہ دینے سے، کسی کو جو ہے کسی مسکین کی پرورش کرنے سے، کسی بیوہ کا جو ہے خرچ اٹھانے کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہو، اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنے اور کھلے دل سے جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرنے. کئی لوگ ہوتی تو ہیں بچیاں لیکن بڑے پریشان ہوتے ہیں جیسے ہی پتہ چلتا ہے. وہ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلتا تھا نا کہ بچی ہو رہی ہے، چہرے ان کے بگڑ جاتے تھے. اور جن کے دلوں میں آج بھی ایمان نہیں ہے نا، ان کے حالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. بڑا ان کے لیے مشقت اور مشکل ہوتی ہے کہ بچی ہو گئی، اور پھر وہ ناانصافیاں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے انہیں پر خرچ کرنے کی وجہ سے، اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہو. اب دیکھیں نا جس بیٹی کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو بندہ جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا کر دیں ان کی وہ اچھی تربیت کرے
اچھی ان کی پرورش کرے، ان کو پالے، اور ان کو اپنے لیے ناپسند نہ سمجھے، اپنے لیے ان کو کراہت کا ذریعہ نہ سمجھے، ان کو پسند کرے، اللہ کی رحمت سمجھے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو پالے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں جنت دیں گے۔ جنت بھی ایسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ جن کی اچھی تربیت اور ان کی پرورش کرنے سے، خوش دلی سے ان کو پالنے سے جنت ملتی ہے، کیا دنیا نہیں ملے گی؟ ان کو خوشی سے پالنے سے کیا دنیا نہیں ملے گی؟ دنیا میں رحمتیں نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ؟ جن کی اچھی تربیت کرنے سے، اچھا ان پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت دے رہے ہیں، دنیا تو ملے گی نا۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنے وسائل اور اسباب اور اپنی محنت کو جو ہے سارا کریڈٹ نہ دے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی رحمت سے ہی ہو رہا ہے سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کسی کی وجہ سے ہمیں رزق اللہ تعالیٰ دے رہے ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے، یعنی قیامت کے متعلق بار بار پوچھتے تھے کب ہے۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک ہی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، جب سور پھونکا جائے گا نا وہ اچانک پکڑ لے گی ان کو، اور پھر وہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، آپس میں جو ہے اختلافات کر رہے ہوں گے، اور قیامت آ جائے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر ایک دوسرے کو وصیت کرنے کی بھی ان کے پاس جو ہے وسعت نہیں ہوگی، وقت نہیں ہوگا، یعنی جب موت آ جائے گی، موت کے وقت بھی ان کو کوئی وسعت نہیں ملے گی، کوئی جو ہے موقع نہیں ملے گا۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ اس وقت اپنے گھر والوں کی طرف یہ واپس لوٹ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہم نے پڑھی سیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔